بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضینا علیہ الموت پارہ 22 سورہ سبا رکوع 2 آیات نمبر 14۔ آیات مذکورہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی موت کا عجیب واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل حکومت اور سلطنت عطا فرمایا تھا، اور صرف یہ نہیں کہ سارے دنیا پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، سلطنت تھی، بلکہ جنات، طیور، ہوا پر بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ مگر ان تمام تر سامانوں کے باوجود، اسباب و وسائل کے باوجود سلیمان علیہ السلام کو موت سے نجات نہیں مل سکی۔ بیت المقدس کی تعمیر سیدنا داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ کچھ کام باقی رہ گیا تھا جس کی تعمیر جنات کی سپرد تھی، اور ظاہر ہے کہ جنات کے مزاج میں، طبیعت میں سرکشی غالب ہوتی ہے، اس لیے جنات سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں ہی اس بیت المقدس کے بقیہ کام میں مصروف اور مشغول رہتے تھے۔ بیت المقدس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح انتظام فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام کہ موت کا وقت قریب ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے موت کے تیاری کی، محراب میں داخل ہوئے، جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی جگہ تھی۔ معمول کے مطابق عبادت میں مشغول تھے، مصروف تھے، اور ایک عصا، لاٹھی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ اس کھڑے ہونے کی کیفیت میں، حالت میں سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، لیکن جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ پر قائم دائم کھڑا رہا۔ جنات نے سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر اپنے کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال گزر گیا۔ بیت المقدس کا کام بھی پورا ہوا، اور کام تمام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عصائے سلیمانی پر دیمک مسلط کیا۔ دیمک نے اندر سے عصا کو خالی کیا، اور جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جسم سے عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے گرنے تک جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر نہیں تھی۔ یقیناً جنات کو اطراف، اکناف، حالات، واقعات، ارد گرد کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، لیکن جنات کے پاس علم غیب نہیں ہوتی، ورنہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد 1 سال خوف کی حالت میں وہ سرکشی کے باوجود، سرکش مزاج ہونے کے باوجود اپنے کام میں مصروف نہ رہتے۔ اس عجیب واقعہ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ موت سے کوئی مفر نہیں ہے۔ کوئی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کسی سے لینا ہوتا ہے، اس کا انتظام جس طرح چاہے اللہ کی مرضی ہے کر لیتا ہے۔ جیسا کہ واقعہ مذکورہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سال بھر اپنی جگہ پر قائم رکھ کر جنات سے کام پورا کرا دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا عالم کے اسباب، آلات اس وقت تک اپنا کام کرتے ہیں جب تک منظور خدا ہو، جب اللہ کو منظور ہو، اور جب اللہ کو منظور نہ ہو تو آلات، اسباب خود جواب دے دیتے ہیں، جیسا کہ عصا کے سہارا دیمک کے ذریعے ختم فرمایا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے چند دعائیں کی اور دعائیں بھی قبول ہوئی. ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ جو شخص اس مسجد بیت المقدس میں صرف نماز کی نیت سے داخل ہو اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو تو اس مسجد میں یعنی بیت المقدس سے نکلنے سے پہلے ان کے تمام گناہوں کو اللہ پاک ایسا پاک کر دے، اللہ اس بندے کو ایسا پاک کر دے جیسا کہ جس وقت وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. اب ہماری بدبختی ہے، امت مسلمہ کے بدبختی ہے کہ آج بیت المقدس جو ہے وہ یہود کے قبضہ میں ہے، اور مجموعی طور پر ہر جگہ سے، مطلب ہم پاکستان سے بیت المقدس نماز پڑھنے کے لیے اگر یہ نماز کی نیت سے ہم ادھر داخل ہو اور ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو تو یہ ہمارے لیے کتنی مشکلات ہے، کتنے مسائل ہے، کتنے مصائب ہیں. تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرما دے. فلما قضینا، پھر جب حکم جاری کیا ہم نے علیہ اس پر، یعنی علیہ اے سلیمان علیہ السلام پر، الموت موت کا، ما دلہم تو انہیں پتہ نہ دیا، مالا موتی اس کے موت کا، الا دابت الارض مگر دیمک کے کیڑے نے، تأکلہ جو کھا رہا تھا، من ساتہ اس کے عصا کو. فلما خر جب وہ گر پڑا، تبینت الجن تو معلوم ہوا جنات کو، اللو کانوا یعلمون الغیب کہ اگر وہ ہوتے جاننے والے غیب کو، ما لبثوا تو نہ پڑے رہتے، فی العذاب اس عذاب ذلت کے عذاب میں، یعنی ہم سے جو زبردستی کام لیا تھا اس عذاب میں اب مبتلا نہ ہوتے. وصلی اللہ علی النبی الامی